السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی حیرت اور تعجب میں ڈالنے والی چیزیں طاہر فرمائیں جو بہت ہی مشکل اور عادت کے خلاف ہیں، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ وہ عصا دہا بن کر فرعون کے سامنے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ہمارے حضور نبی آخر الزمان سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لٹا دینا، کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لینا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا، یہ سب معجزات ہیں۔ ناظرین، ان پیغمبروں کو نبی کہتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتا ہے۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت۔ نبی سب انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور بے عیب بھی۔ ناظرین، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور باقی تمام نبی اور رسول ان دونوں کے درمیان میں ہوئے۔ ان پیغمبروں میں سے جو بہت مشہور ہیں وہ قرآن مجید اور حدیثوں میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادیس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے، وہ سب سے افضل رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ خدا کے نبیوں کی کوئی تعداد معین کرنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور نبیوں کی کسی معین تعداد پر ایمان لانے میں یہ احتمال ہے کہ کسی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی کو نبی مان لیا جائے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس لیے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ناظرین، ہر نبی اور فرشتہ کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا بد دینی گمراہی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس سبب سے ان حضرات کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال ہے، برخلاف اماموں اور اولیاء کے اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر کبھی ان حضرات سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو یہ شرعاً محال نہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے حکام تبلیغ کیے ہیں، نازل فرمائے ہیں، ان پیغمبروں نے ان تمام حکموں کو خدا کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چھپا لیا اور خدا تعالیٰ کے بندوں تک نہیں پہنچایا، وہ کافر ہے۔ ناظرین، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں پر برص، جزم وغیرہ ایسے امراض سے جس سے نفرت ہوتی ہے وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔